یہ کوئی ایسا سیمینار نہیں ہے جس طرح سے عام طور پر مختلف مساجد میں یا ہوٹلز میں کیے جاتے ہیں. میرے ذہن میں ایک بات تھی اور یہ کس طرح پیدا ہوئی میں اس کی وجہ آپ کو بیان کرتا ہوں. دسمبر میں چلا گیا یورپ کے دورے پر، اور یورپ میں میرے دوست تھے وہاں پہ جو مجھے سفر میں میرے ساتھ تھے. تو میں نے ان سے کہا ہم بائی روڈ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہاں تک جانا ہے؟ تو میں نے کہا ہم غرناطہ تک جائیں گے، کرتبہ تک جائیں گے، آخر تک جائیں گے. تو خیر ہم نے ناروے سے سفر شروع کیا اور میں چلتے چلتے کرتبہ کی جامع مسجد تک پہنچا. کرتبہ جامع مسجد کی وہ میری تصاویر اور ویڈیوز اور اس کے حوالے سے جو میں نے کرتبہ جامع مسجد میں کچھ بات کی وہ یہاں پاکستان میں بھی کچھ دوستوں تک پہنچ گئی. تو پاکستان سے میرے ایک بڑے قریبی دوست جو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کون سی مسجد ہے، یہاں پہ کیوں سلیبیں لگی ہوئی ہیں، یہ کب واقعہ ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تو کرتبہ کا دکھ ایک لمحے کے لیے مجھے بھول گیا، اور یہ دکھ اس دکھ پہ غالب آ گیا کہ اگر پاکستان میں رہنے والے ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے عالم دین اور مفتی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کرتبہ مسجد کا دکھ کیا ہے، تو پھر باقی کسی کو کیا پتہ ہوگا. اور وہ ڈاکٹر اقبال نے تو اپنے اشعار میں کہا تھا کہ دریا کے کنارے کوئی کسی مسلمان کا انتظار کر رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر اقبال کے زمانے کے لوگ تھے کہ جب کرتبہ مسجد دریا کے کنارے کسی کا انتظار کر رہی تھی. آج کے زمانے کے لوگوں کو تو دریا کے اس پار کون ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ ہم ایک ایسی آپس میں ایک مذاکرہ، ایک ایسی چند دوستوں پر مشتمل ایک کانفرنس رکھیں جس میں صرف مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو اور مسجد اقصیٰ کی سیاسی حوالے سے اہمیت کو، مسجد اقصیٰ کی موجودہ دنیا میں اس وقت اقوام متحدہ اور دیگر جو ادارے ہیں ان میں اس کی اس وقت صورتحال کیا ہے، اور اس وقت زندہ آباد مرد آباد سے نکل کر بالخصوص پاکستان کے اردو سمجھنے والے لوگ جو بڑی تعداد میں، میرا خیال ہے عربی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی مسلمانوں کی جو زبان ہے وہ اردو ہی ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں. بنگلہ دیش میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں، افغانستان میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں، انڈیا میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں. تو مسلمانوں کی شاید اگر تعداد کے اعتبار سے کہی جائے تو ہو سکتا ہے عربی سے بھی برابر یا اس سے تھوڑا سا آگے اردو کا شمار ہوگا. تو اتنی بڑی دنیا ہے عرب، اور اس کے بعد اردو دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کم از کم یہ ضرور پتہ ہو کہ بطور مسلمان ہمارا اپنے حکمرانوں سے آج کی دنیا میں رہتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے مطالبہ کیا ہونا چاہیے. زندہ آباد مرد آباد سے نکل کر اس کوز کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے ایک ہمیں مذاکرہ کرنا چاہیے. میں نے مولانا یعقوب طارق صاحب کو بھی اس حوالے سے درخواست کی، شفقت فرمائی، تشریف لائے، وہ بھی بات کریں گے. تو آج ہمارے سوشل میڈیا کے دوست بھی یہاں تشریف فرما ہیں. میں نے پھر بطور خاص ان سے درخواست کی کہ ہمارے جو مہمان تشریف لائیں گے ان کے بیانات کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا جائے بلکہ ان کے مختلف حصے اردو سمجھنے والی دنیا تک کم از کم پہلے مرحلے میں ہمیں پہنچانے چاہیے، جس سے اس مسئلے کی جو اہمیت ہے ان سے پردہ ہٹایا جا سکے. اللہ تعالی ہماری طرف سے کی جانے والی اس کاوش کو قبول فرمائے. لیکن بعض دفعہ کسی کوشش کو کرنے کے ساتھ دل میں ایک احساس ندامت بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہماری طرف سے اس کا جواب صرف یہی تو نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک کوشش ہے جو بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف بھی فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور بہتر طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تشریف لانے والے تمام ہی اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، مہمانوں کا میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں.